بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اشترى دارا على انه بالخيار فبيت دار اخرى الى جنبها فاخذها بالشفعة فهو رضا لأن طلب الشفعة يدل على اختياره الملك فيها لأنه ما ثبت إلا لدفع ضرر الجوار. ایک ہے حق شفعہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی مملوکہ زمین ہے، آپ کی زمین سے متصل کوئی زمین فروخت ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے آپ کا حق ہے کہ آپ اس زمین کو خریدیں. اور زمین کا مالک اگر وہ زمین کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کر رہا ہے تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اسے روک دیں کہ پہلے میں خریدوں گا، آپ میرے سوا کسی اور کو نہ بھیجیں. شریعت نے یہ حق پڑوسی کو اس لیے دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط قسم کا پڑوسی آ جائے جس سے اس کو تکلیف ہو. تو دیکھیے شریعت یہ انسانوں کے حقوق کی کتنی رعایت کرتی ہے کہ آپ کے بغل کی زمین مکان فروخت ہو رہا ہے، کوئی اگر گندے قسم کا پڑوسی آ گیا تو زندگی اجیرن کر دے گا. اس لیے شریعت نے یہ ضابطہ بنایا ہے کہ جب تک یہ مکان یا زمین کا مالک اسے خریدنے کے لیے تیار ہو تو دوسرے کے ہاتھ نہیں بیچ سکتے ہیں. اگر وہ دوسرے کے ہاتھ بیچ دے تو یہ قاضی کے ہاں درخواست دے اور قاضی سے کہے کہ ہمیں بتائے بغیر انہوں نے فروخت کر دیا ہے، ہمیں آپ دلا دیجئے. تو قاضی وہ زمین وہ مکان پڑوسی کو دلا دے گا. یہ حق، اس کو حق شفعہ کہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی زمین خریدی اور اپنے لیے خیار شرط لگا لیا کہ 3 دن تک ہمیں اختیار ہے، چاہے تو بیع نافذ کر دیں چاہے تو فسخ کر دیں. 3 دن کے اندر اس زمین کے متصل دوسری زمین فروخت ہو رہی تھی، زمین یا مکان، اور ابھی آپ نے بیع کو نافذ نہیں کیا، لیکن آپ کی جو خریدی ہوئی زمین ہے یعنی خیار شرط کے طور پر جو خریدے ہیں اس کے بغل کوئی زمین یا مکان جو ہے فروخت ہو رہا ہے. تو اب اس زمین یا مکان کے مالک کے پاس آپ گئے، آپ نے کہا کہ یہ زمین یا مکان میرا ہے اور مجھے آپ کی زمین یا مکان میں حق شفعہ حاصل ہے، آپ کی زمین یا آپ کا مکان میں خریدوں گا. تو آپ نے ان کی زمین یا مکان خریدنے کا دعویٰ کر دیا، تو یہ اگرچہ آپ جو ہے پڑوسی کی زمین یا مکان کے خریدنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں آپ کا خیار شرط ختم ہو گیا اور وہ زمین آپ کی ملک ہو گئی. وہ آپ کہیں کیسے؟ ابھی تو ہم نے بیع کو نافذ نہیں کیا، ابھی میعاد پوری نہیں ہوئی، تو وہ زمین جو ہے ہماری ملک کیسے ہو گئی، مکان ہماری ملک کیسے ہو گیا اور خیار شرط ہمارا باطل کیسے ہو گیا؟ جواب یہ ہے کہ حق شفعہ جبھی ہوگا کہ جب وہ زمین یا مکان جو فروخت ہو رہا ہے اس کے متصل زمین یا مکان آپ کی ملک ہو. اگر آپ کی ملک نہ ہو تو آپ کو حق شفعہ نہیں. اور خیار جو ہے شرط کے طور پر خریدنے سے ملکیت نہیں ثابت ہوتی ہے. تو جو آپ نے حق شفعہ کا دعویٰ کر دیا تو گویا آپ نے ضمناً اس زمین یا مکان کے اپنی ملک ہونے کا اقرار کر لیا. اور آپ کی زمین اور ملک اور مکان آپ کی ملک تبھی ہو سکتے ہیں جب کہ آپ نے جو ہے یہ خیار ساقط کر دیا ہو اور بیع کو نافذ کر دیا ہو. تو حق شفعہ کا دعویٰ کرنا یہ حقیقت میں اپنے خیار شرط کو ساقط کرنا ہے، بیع کو نافذ کر دینا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی مکان خریدا اس شرط پر کہ اسے خیار شرط حاصل ہے، فبیت دار اخری الی جنبہا، تو اس مکان کے بغل میں اس کے متصل دوسرا مکان فروخت کیا گیا، فاخذها بالشفعہ، تو اس خریدنے والے نے شفعہ کے طور پر دوسرے مکان کو لے لیا، دوسری زمین کو لے لیا، فہو رضن، تو اب یہ حق شفعہ کے طور پر اس مکان یا زمین کو لینا یہ پہلے خریدے ہوئے مکان یا زمین پر رضامندی کی دلالت ہے. کیوں؟ لأن طلب الشفعہ يدل على اختیارہ الملک، کیونکہ شفعہ کا طلب کرنا
یہ دلالت کرتا ہے اس پر ملکیت کے اختیار کرنے کو، لأنہ ما ثبت الا لدفع ضرر الجوار، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ حق شفا جو ہے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے مگر جو ہے جوار کے پڑوس کے ضرر کو دفع کرنے کے لیے۔ وذالک بالاستدامت، اور یہ جو ہے کہ شفا کب حاصل ہوگا کہ جب پہلے سے اس پر جو ہے قبضہ ہو، اس پر ملکیت ثابت ہو جائے۔ فیتضمن ذالک سقوط الخیار، تو یہ تو پہلے سقوط خیار کو متضمن ہوگا، تو گویا یوں ہوگا کہ پہلے جو خیار شرط تھی وہ جو ہے خیار باطل ہو جائے، ساقط ہو جائے، اور پہلی بیع تام و لازم ہو جائے، تو یہ متضمن ہے پہلے سقوط خیار کو۔ فیثبت الملک من وقت الشراء، تو خریدنے کے وقت ملکیت ثابت ہوگی۔ فیتبین ان الجوار کان ثابتا، تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جوار پڑوس پہلے ثابت تھا، پھر حق شفا کے طور پر اس مکان کا دعویٰ صحیح ہوگا۔ وہذا التقریر یحتاج الیہ لمذہب ابی حنیفہ خاصۃ، کہتے ہیں کہ یہ تقریر جو ہے اس بات کی جو ہے محتاج ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے طور پر یہ تقریر ثابت کی جائے، کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے کہ خیار شرط میں جو ہے کہ مبی جو ہے یہ اس کی ملک سے جو ہے بائع، اگر مشتری کو خیار ملک ہے کہ خیار شرط جو ہے اگر مشتری کو حاصل ہے تو بائع کی ملک سے جو ہے مبی جو ہے تو نکل جائے گی، لیکن مشتری کی ملک میں داخل نہیں ہوگی۔ اور صاحبین تو پہلے کے نزدیک یہی ہے، صاحبین کے نزدیک تو مشتری کو اگر خیار شرط حاصل ہے تب بھی اس کی ملکیت میں سے داخل ہو جاتی ہے۔